अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी डोनाल्ड लू की, जिसने बयान दे दिया है अमरीकी कांग्रेस में पीटीआई के साइफर इल्ज़ाम के बारे में। और डोनाल्ड लू वो अमरीकी सफारतकार है जिसका नाम पाकिस्तान के गली कूचों में बच्चा बच्चा जानता है। शायद ही ऐसा सफारतकार इतनी शोहरत के साथ कोई अमरीकी सफारतकार इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में हुआ हो, थैंक्स टू इमरान खान एंड पीटीआई। लेकिन ये सारा उसे शोहरत देने का या सारा ये नैरेटिव बनाने का, झूठा बयानिया बनाने का, पाकिस्तान में जो सियासी फ़ायदा उनको हुआ वो बिल्कुल हुआ। लेकिन अंजाम ये है, यानी वक्ती शोहरत तो मिल गई, लेकिन ना तो जिसको डैमेज करना था उसे डैमेज कर सके, ना जो हासिल करना था वो हासिल कर सके। अलबत्ता लॉन्ग टर्म में कहीं कोई गुंजाइश अपने लिए अगर कोई इम्कान था भी तो उसे अपने हाथों से दफन कर दिया। दिस इज़ इमरान खान की ये पॉलिटिक्स है, डिस्ट्रक्शन। दूसरी बात करते हैं जी अली अमीन गंडापुर और करप्शन के ऊपर जो उसने कहा कि सर खोल दें, कोई अफसर अगर रिश्वत मांगता है उसका ईंट मार के सर खोल दो। ये वज़ीर आला है जो अमन व अमान बरकरार रखने का जिम्मेदार है, वो कह रहा है। अब उसके वारंट गिरफ्तारी निकले हैं पिंडी से, तो उसका धमकी उसने दी है कि अच्छा DI खान में आसिफ जरदारी और मरीम नवाज के खिलाफ भी FIR हैं, मैं पुलिस भेज दूंगा। करते हैं बात इस पर। और तीसरी बात ये जो खादिम आपका गुजारिश किए चला जा रहा है जब से इलेक्शन के नताइज सामने आए हैं कि नवाज शरीफ रिटायर नहीं हुआ, नवाज शरीफ कहीं नहीं जा रहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मौजूद है। हाँ, एक वक्त का ये उसका अपना फैसला है नवाज शरीफ का कि उसने इन हालात में वज़ीर आज़म बनना इंतखाब नहीं किया, ये उसका अपना फैसला है। लिहाजा क्यों ये फैसला है इसकी मैं कई दफ़ा पहले भी वजाहतें कर चुका हूँ, कई रीजंस हो सकती हैं। मतलब ये नहीं है कि उसका फ्यूचर में, मैं यही आपसे गुजारिशात बार बार किए चला जा रहा हूँ कि 18 से 20 महीने 24 महीने कभी भी उनकी वापसी हो सकती है। जब वो ये समझेंगे नवाज शरीफ कि अब वक्त आ गया है तो आ जाएंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ये जो गुजारिश मैं इसका जिक्र दोबारा से क्यों कर रहा हूँ कि अब यही बात ख्वाजा आसिफ ने की है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने अभी जो इंटरव्यू दिया है उसमें जो गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू में जनरल बाजवा और फैज़ को पार्लियामेंट में लाना और उसके बाद वो धमकियां उनको मिलना और साथ साथ रिटायरमेंट, फोकस सारा यहाँ है, उस हिस्से में है जो ख्वाजा आसिफ। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने जो नवाज शरीफ के बारे में बात करते हुए ये कहा है कि वो रिटायर नहीं हुए और वो खारिज इम्कान नहीं है कि वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने और आने वाले वक्त में वो आ सकते हैं। यही बात ख्वाजा आसिफ ने जो पहले दिन से मैं गुजारिश किए चला जा रहा हूँ। खैर, इस पर करते हैं बात। पहली बात तो ये है कि डोनाल्ड लू, देखिए अमेरिका में जितनी लॉबिंग फर्म्स पीटीआई ने इन्वेस्टमेंट की, हायर किया, यानी जिसको गालियां देनी है उसी की हिमायत हासिल करनी है, यही पाकिस्तान में करना है, यही बाहर करना है और सोचे समझे बगैर करना है। यानी ऑफेंसिव इज द बेस्ट डिफेंस, यही कहता था ना इमरान खान। तो उसका नतीजा बगैर प्लानिंग के फिर जो होता है वो अब देख लें क्या हो रहा है। अब हुआ यह है कि डोनाल्ड लू ने अमरीकी कांग्रेस में जो उनके अपने कवायद हैं, उनके अपने जवाबित हैं, वहां पे झूठ बोलना अमरीकी कांग्रेस के सामने एक सफारतकार क्या उसके साथ हो सकता है ये वो जानता है। वहां के निज़ाम में उसने एक स्टेटमेंट दे दी है और यानी अब झूठ का सवाल ही पैदा नहीं होता कि डोनाल्ड लू उसमें झूठ बोलने की जरूरत भी करे। उन लोगों ने वैसे ही पूरी दुनिया को डील करना होता है, एक पाकिस्तान में ये नहीं क्या। तो उसने ना सिर्फ ये कि उसने ये कहा कि इमरान खान ने झूठ बोला है, वो झूठा आदमी है, उसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा उस साइफर के बारे में उसके अपने मुल्क की हुकूमत को उसके पाकिस्तान के अपने सफीर ने भी लिख के दे दिया कि इसमें कोई धमकी नहीं है और इमरान खान एक झूठा आदमी है। अगली बात जो उसने की है जो नोट करने वाली है, हमारे यहाँ शायद उस तरह से डिस्कस नहीं हुई, वो ये है कि उसने कहा कि मेरी जान को खतरा हो गया, मुझे धमकियां मिली कत्ल की, इसके झूठ की वजह से, इमरान खान के झूठ की वजह से। अब जब एक स्टेट डिपार्टमेंट, यानी उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है डोनाल्ड, वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है, मामूली हिस्सा है लेकिन हिस्सा तो है ना। अच्छा, वो जब ये कह रहा है कि फलां शख्स ने, फॉरेन अफेयर्स ने, पाकिस्तान के फलां लीडर ने, इमरान खान ने मेरा नाम लेके जो झूठा बयानी अमेरिका पे इल्जाम लगाया, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया, उसकी वजह से मेरी जान खतरे में आ गई, सलामती खतरे में आ गई, ये उसने बयान दे दिया। अब इसके बाद अगर पीटीआई ये सोचती है, समझती है कि वो मजीद इन्वेस्टमेंट करके अमेरिका से कोई मदद ले लेगी या अमेरिका उसके पीछे खड़ा हो जाएगा, तो ठीक है, फिर उसका मतलब जिन लोगों की दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं वो लगी रहें, जिन्होंने पैसा लुटाना है वो लुटाता रहें, लेकिन दूर दूर तक इसका कोई इम्कान नहीं है। इमरान खान है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। ये जो अय्याशी की सहूलत मैसर है ये आदमी को, फिर डोनाल्ड ट्रंप, आप अमरीकी हों,
آپ اسی طرح سے بلینئر ہو، آپ کا وہی سپورٹ بیس ہو جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے، پھر آپ جھوٹ بولتے چلے جائیں اور ڈونلڈ ٹرمپ بول رہا ہے، لیکن پاکستان سے جا کے ایک آدمی یہ کام کرے، خدا کے واسطے. سو یہ تو چیپٹر آپ یوں سمجھیے کہ اس نے اپنے لیے ہمیشہ کے لیے کلوز کر لیا ہے. اس کا یہی نتیجہ نکلنا تھا، جذباتیت، اندھے پن کا، یہی پاکستان کو ذلیل کرا دیا کہ یہ لوگ ایک غیر سنجیدہ ملک ہے. آگے آئیے. دیکھیے علی امین گنڈا پور نے کہہ دیا، پختون بھائی ہمارے ہوں یا پنجابی ہوں یا سندھی ہوں یا بلوچ ہوں، عوام کی اکثریت جو ہے وہ بھوک کے ہاتھوں، مہنگائی کے ہاتھوں، ایک ہی جیسے مسائل ہیں، ناانصافی کے ہاتھوں جب بے چین ہو، بےتاب ہو، غصے میں ہو، اس کے اوپر حکمران یہ کہے کہ سرکاری افسروں کو اینٹیں مارو، ان کا سر کھول دو جو رشوت لے. اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ یعنی اینٹیں مارو، یہ وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے. اچھا، اس صوبے کا یعنی اسلحہ کس کا طرح ہے وہاں، پھر وہ اینٹ کیوں ماریں؟ اینٹ پر بات ختم تو نہیں ہو جائے گی نا. اینٹ ماریں، پتھر ماریں، تھپڑ ماریں تو اسلحہ پھر ان کی اپنی روایات، تو قتل و غارت گری ہے سیدھی سیدھی. اپنی ہی انتظامیہ کے بارے میں لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ان کو مارو. یہ بالکل ٹھیک بات اٹھائی ابصار عالم نے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ اینٹ مار کے سر کھول دو کرپشن پہ، تو شیر افضل مروت جو کہ ان کا اپنا لیڈر ہے، اس نے اس کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے نا کہ پختونخوا کی سابق حکومت میں بے پناہ کرپشن ہوئی، لوگ ارب پتی بن گئے. یہ ابصار عالم نے بالکل ٹھیک نقطہ اٹھایا کہ اب جا کے سر کھولے ان کے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب جا کے کہیں نا کہ سر کھولے. اچھا، یہ کہنا کہ چونکہ احتساب عدالت نے میری گرفتاری نکالی ہے پنڈی سے، تو اب ڈی آئی خان میں مریم نواز اور آصف زرداری کے خلاف پرچے موجود ہیں، ہم یہاں سے پولیس بھیج دیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ فساد ہے نا، انتشار ہے نا، خانہ جنگی ہے نا، یہ ساری وہ باتیں ہیں. اگر ایک صوبے کی پولیس دوسرے صوبے کی پولیس سے لڑ پڑے، ایک صوبے کی انتظامیہ دوسرے صوبے کی انتظامیہ سے لڑ پڑے، اینٹیں لے کے، بندوقیں لے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں، فیلڈ سٹیٹ یہی ہوتی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ باقی دنیا کی انٹرونشن آ جائے گی. اچھا، اس کا جو فائدہ ہے باقی دنیا تو بعد میں آئے گی، پہلے افغانستان. اچھا، افغانستان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 40-45 سال سے مسئلہ حل نہیں ہوا، تو یہ اگلے بھی کو مستقبل قریب میں تو حل نہیں ہوگا. کون سا طریقہ ہے جو پہلے آپ نے اپنے ہی آزمایا؟ مذاکرات کر کے دیکھ لیے، انہیں پیسے دے کے دیکھ لیے، ان کو علاقوں پر، مختلف علاقوں پر ان کی حکومت بنا کے ان کو یعنی ایک طرح سے ان کو آزادی دے کر دیکھ لیا، لڑ کے دیکھ لیا، مذاکرات اور لڑائی دونوں ساتھ کر کے بھی دیکھ لیا. کون سا وہ طریقہ ہے جو پچھلے 2001 سے اگر ہم شروع کریں تو اب کیا یہ 22-23 سال ہونے والے ہیں؟ کون سا وہ طریقہ ہے جو نہیں اپنایا، جو اب آپ اپنا کے فوراً حالات کو ٹھیک کر لیں گے؟ تو حالات ابھی افغانستان اس طرف بلوچستان میں فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ جلدی حل ہو جائیں گے. اوپر سے پختونخوا کی مینجمنٹ اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، تو صوبے کا مستقبل بدحالی کے سوا کیا ہوگا؟ یعنی کیسے آپ کوئی اچھی توقع لگا سکتے ہیں؟ سو ابھی تو ٹربل ہی لگ رہی ہے، انلیس اینڈ انٹل کہ کوئی ایک یعنی اسٹیبلٹی لانے کے لیے کوئی ایکسٹراڈنری کام ہو تو ہو. علی امین گنڈا پور کے ہوتے ہوئے اور اس طرح کے لوگوں کے ہوتے ہوئے تو کوئی سنجیدہ کام نہیں ہو سکتا. اور آخری بات اب یہ کہ جب یہی خادم آپ کا گزارش کرتا تھا کہ نواز شریف بالکل ریٹائر نہیں ہوا، اس گیم میں کوئی ریٹائر نہیں ہوتا، اور نہ ہی نواز شریف کو ریٹائر ہونا چاہیے، اور بھائی اس کے نام کی پارٹی ہے، اس کا ووٹ بینک ہے، اس کے ووٹ بینک کے اوپر مرکز میں اور پنجاب میں حکومتیں ہیں، الیکشنز مینج ہوئے ہیں. کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو شکایت نہیں ہے؟ نون لیگ کو بھی ہے، سب کو ہے. لیکن اب یہ جو حالات آ گئے ہیں، ان حالات میں اگر نواز شریف نے پسند نہیں کیا کہ وہ اس کمزور مخلوط حکومت کا وزیر اعظم بن کے چھوٹی چھوٹی اتحادی جماعتوں کے دن رات نخرے اٹھاتا رہے، علی امین جیسے لوگوں کی بدتمیزی سنتا رہے، مطلب ہے انتشار میں، ان کی اپنی مرضی ہے، کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے، مجھے نہیں پتا. ہم تو صرف اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ سیدھی بات ہے کہ نواز شریف اگر اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنوا سکتا ہے، یار خود نہیں بن سکتا تھا؟ یہ ان کا اپنا انتخاب ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ ریٹائر ہو گیا. یہ وہ جانتا ہے. دیکھیں برِ صغیر میں اس سے زیادہ اس وقت سیزنڈ پولیٹیشین دوسرا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا اس سے بہتر پاور پالیٹکس. اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اسے کب واپس آنا ہے، کون سا وہ ٹائم ہوگا جب اس نے واپس آنا ہے، اور جب وہ ٹائم آئے گا واپس آئے. اچھا، یہی گزارش آپ کا یہ خادم کرتا ہے کہ وہ ریٹائر نہیں ہوا، یہ بالکل نہ سوچیں کہ وہ ریٹائرڈ ہے، وہ اپنے ٹائم کا انتظار کر رہا ہے، وہ بالکل واپس آئے گا. تو ظاہر ہے کہ کوئی توجہ نہیں ہوتی. لیکن اب یہی بات خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں تو کسی وجہ سے ہی کہہ رہے ہیں نا، کچھ اس کے پیچھے ہوگا نا.
سو اس بات پہ اب ویلاگ ختم کرتے ہیں کہ نواز شریف کہیں نہیں گیا. ہی از ویری مچ ہیئر. سعودی عرب میں جا کے رمضان میں آخری عشرہ گزارنا تو وہ لندن سے نہیں جایا کرتے تھے, تو ایک عرصے سے ان کی روایت ہے. اچھا اس کے بعد سعودی عرب سے اگر وہ لندن جا رہے ہیں تو اگین ٹھیک ہے, ان کو جو ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا اس کا کوئی فالو اپ ہونا یا نہیں ہونا. یار ایک بچی, میں آپ کو چھوٹی سی ایک میری ایک بیٹی ہے, مطلب اس کو یہ لگنے ہیں بریسز. میرے بچے وہاں رہتے ہیں سہارے لندن میں, تو اس بریسز کے لیے میں نے سوچا میں پاکستان سے کروا دیتا ہوں, وہاں مہنگا بہت ہے. تو میں نے یہاں جب ڈنٹے سے بات کی کہ بریسز کے لیے میں یہاں بچوں کو بلا لیتا ہوں, تو وہ بہت ایکسپرٹ ہے یہاں کا. اس نے مجھے کہا کہ یار وہ بریسز کے بعد وہ ہر مہینے فالو اپ اس کا ایک ہوتا ہے, ایوری منتھ وہ پھر آنا پڑتا ہے. تو ہر مہینے وہاں سے بلاؤ گے بہتر ہے وہیں سے کروا لو. جس پہ میں اب سوچ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہیں سے کروا لیتے ہیں. ایک بچی کی دانتوں میں بریسز لگوانے ہیں, یعنی کوئی بیماری کا علاج بھی نہیں ہے, بریسز لگوانے ہیں. اس کے لیے بھی وہاں پہ وہ رہ رہی ہے, تو یہاں پہ میں اس کا علاج نہیں کرا سکتا کیونکہ ہر مہینے اس کا فالو اپ ہونا ہے, وہ وہیں ہوگا. اگر میں یہاں سے کرواؤں گا تو ہر مہینے یہاں فالو اپ ہوگا, تو بہتر ہے پھر وہیں سے کرواؤں جیسے بھی. تو یہ جہاں پہ ہارٹ کے مسائل ہوں, ایک پورے آدمی کا ایک میڈیکل ایک ہسٹری ہو, اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے لندن میں, سالہ سال سے ہو رہا ہے, اس کا فالو اپ اگر کروانے وہ چلا جاتا ہے, تو اس میں کیا حیرت کیا ہے, تعجب کیا ہے, اس میں مذاق اڑانے والی بات کیا ہے. یہی مذاق اڑانے والے, یہی نعرے لگانے والے, یہ وہی لوگ ہیں نا جو کہہ رہے تھے الیکشن نہیں ہوں گے, نواز شریف کبھی واپس نہیں آئے گا. یہ وہی لوگ ہیں جو دوبارہ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ویلاگ ختم کرتے ہیں جی. آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان, اس کے تمام ہمسایوں, دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.